وہ عظیم الشان بادشاہ جس نے پورے روئے زمین پر حکومت کی، جس کی حکومت کے سامنے سکندر اعظم اور چنگیز خان کی حکومت چھوٹی نظر آتی ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ جنات، حیوانات اور تمام مخلوق آپ کے تابع تھی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اللہ کے اس عظیم پیغمبر اور بادشاہ کی پر اسرار وفات کا مکمل واقعہ جانیں گے، جسے تاریخ سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور حیوانات پر بھی تھی، اور یہ سب کچھ آپ کی اس دعا کا نتیجہ تھا جو آپ نے اللہ سے کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا، لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی گئی جو صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ جنات اور حیوانات بھی آپ کے تابع فرمان تھے، یہاں تک کہ آپ کے دور حکومت میں یہ جنات نوکر چاکر کی طرح آپ کے دربار میں حاضر رہتے اور آپ کا حکم بجا لاتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں اور محل بناتے تھے، مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود موت سے حضرت سلیمان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ موت آپ کو بھی ایک مقررہ وقت پر آنی تھی۔ دراصل ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت سلیمان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے عظیم بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد کی وفات کا وقت آ پہنچا، اور آپ نے اپنے بیٹے اور جانشین حضرت سلیمان کو اس مقدس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ کیونکہ دیو اور سرکش جنات حضرت سلیمان کے تابع تھے، لہٰذا آپ نے انہیں اس مسجد کی تعمیر کے کاموں پر مقرر فرما دیا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ادوام کے علاقوں میں بڑی بڑی کانیں تھیں جن سے پتھر اور طرح طرح کے معدنیات نکالے جاتے تھے، جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان جنوں میں بعض غوطہ خور بھی تھے جو سمندر کی تہہ میں غوطہ لگا کر قیمتی پتھر لاتے اور حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بھی یہ جنات دور دراز کے علاقوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مسجد کی بنیادوں اور ستونوں کی بنیاد رکھا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے یہ جنات کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، مگر عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہو، تاکہ وہ برابر عمارت مکمل کرنے کے کام میں لگے رہیں، کیونکہ اگر جنات کو حضرت سلیمان کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ فوراً کام چھوڑ دیتے اور تعمیر ادھوری رہ جاتی۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ جنات کے پاس علم غیب ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ ان سبھی کا علم غیب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میری موت کا وقت مجھے کچھ عرصے پہلے ہی بتا دینا، لہٰذا ملک الموت ایک دن آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنا دیا کہ ان قریب آپ کی موت ہونے والی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان نماز ادا فرما رہے تھے تو سامنے ایک درخت اگ آیا۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس درخت نے کہا خروب۔ آپ نے پوچھا تو کس چیز کے لیے ہے، دوا کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے؟ پودے نے کہا گھر کی خرابی اور ویرانی کے لیے۔ لہٰذا حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا۔ آپ وہاں داخل ہوئے اور اپنے اعصاب پر ٹیک لگا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس لکڑی کے عصا کے سہارے حضرت سلیمان اسی طرح کھڑے رہے اور جنات ادھر ادھر دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ اسی حالت میں ایک لمبے عرصے تک کھڑے رہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس حالت میں 1 یا 2 ماہ کھڑے رہے۔
بعض نے لکھا ہے کہ آپ 1 سال اس عصا کے سہارے کھڑے رہے اور اس سے جناتوں کو کوئی حیرت بھی نہ ہوئی، کیونکہ وہ کئی بار دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان 1 مہینے بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ تک برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء اکرام کے جسم مبارک کو زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہذا حضرت سلیمان اسی حالت میں وہاں کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان جس عصا کے سہارے کھڑے تھے، لکڑی کے اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا، عصا آخر کمزور ہو کر ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو یہ علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے اس عجیب واقعے نے اس چیز کی بھی حقیقت کھول دی کہ خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان کی موت سے پہلے ہی انہیں علم ہو جاتا۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آئے، جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خاری کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔